بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته ورفقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى أوفي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات میں جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خلاق لم یزل ان عظیم الشان لمحات کو اپنی بارگاہ عالی جناب میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ ماہ ذی الحجہ اپنی آب و تاب کے ساتھ آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ آج 25 ذی الحجہ ہے 1444 ہجری اور چند ایام کے بعد 1445 ہجری اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں آنے والے سال کے اندر اپنی عبادات اور اپنے احکامات کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والا سال پاکستان کے لیے اور بالخصوص پورے عالم اسلام کے لیے رب ذوالجلال امن و عافیت اور سلامتی و آشتی کا گہوارہ بنائے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے اور آنے والے سال ہمیں پہلے سے زیادہ نیکیوں کی توفیقات عطا فرمائے۔ وہ غلطیاں، وہ خطائیں اور وہ لغزشات جو اس سال ہم سے سرزد ہوئی یا سابقہ زندگی میں ہم سے جو معاملات ہو چکے، خلاق لم یزل ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرانے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری زندگی اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ 26 ذی الحجہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حالت نماز میں خنجر کے وار کے ساتھ زخمی کیا گیا، جس کی آپ تاب نہ لا سکے
اور 29 ذی الحجہ کو آپ کا وصال باکمال ہو گیا، اور جب محرم الحرام کا چاند نظر آیا تو اس پہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پرانوار ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی اور آپ کے جسد نور کو مزار کے سپرد کر دیا گیا۔ اس لیے اہل اسلام سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو ذو الحجہ یا محرم الحرام کے آغاز میں ان کی بارگاہ میں اخراج عقیدت و مودت و محبت پیش کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور ناز چند ایک گزارشات ہم بھی سماعت کریں گے، اور ان کا طرز زندگی اور طرز حکومت کے حوالے سے بھی چند ایک معروضات سماعت کریں گے، تاکہ اپنے طور پر مانا کہ ہم پورے ملک یا کسی صوبے کے نگران نہیں ہیں، وزیر نہیں ہیں، حاکم نہیں ہیں، مگر اپنے گھر کے اندر وزیر بھی ہیں، اپنے گھر کے اندر حاکم بھی ہیں، یا اپنے گھر کے اندر مشیر کی حیثیت سے رہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم یہ جو سلطنت ہے نا، یہ جو ہمارا وجود ہے، یہ بھی ایک پوری سلطنت ہے۔ تو اس سلطنت پر ہم اس سلطنت کے محافظ ہیں، نگہبان ہیں، اور اس سلطنت کی جو ہمارا وجود ہے، ہم اس سلطنت کے حاکم بنائے گئے ہیں۔ آنکھ ہمارے متحد ہے، کان ہمارے متحد ہے، زبان ہمارے متحد ہے، ہاتھ پاؤں ہمارے متحد ہے، سینے میں دھڑکنے والا دل ہمارے متحد ہے، ہمارے سر میں موجود جو دماغ ہے اور اس میں آنے والے خیالات اور افکار ہیں، سوچیں ہیں، نظریات ہیں، ہم ان چیزوں کے حاکم ہیں اور ان کے حوالے سے ہم نگران بھی ہیں۔ تو چلو مانا کہ کسی حکومت کے یا کسی صوبے کے یا کسی شہر کے نگران نہ صحیح، والی نہ صحیح، کوئی گورنر نہ صحیح، کم از کم اپنے وجود کے تو ہم حاکم ہیں نا۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو اس صورت کے اندر دیکھیں گے اور اس نوعیت میں دیکھیں گے کہ ہم زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین نے کتنی بہترین زندگیاں بسر فرمائیں۔ رب ذوالجلال سورہ الفتح کی آخری طویل آیت مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بہت سادہ سا مسئلہ ہے، بڑا سادہ سا، کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں۔ خدا کی قسم جب تک کائنات ہے اور کائنات پہ عدم کا پردہ آنا ہے، فنا ہونا ہے، فنا کے بعد پھر بقا ہے، انشاءاللہ ہمارے آقا مولا اس وقت بھی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی حاکمیت، آپ کا اختیار، آپ کی سلطنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت فقط اس زمین پر نہیں ہے یا اس کائنات میں نہیں، جتنی کائنات ہیں، جتنی کہکشائیں ہیں، جتنے سیارگان ہیں، جہاں جہاں پر بھی مخلوق کا ادراک ہوتا ہے، جس ذرے کے لیے رب العالمین، جس ذرے کے لیے وہ ہمارا اللہ رب العالمین ہے، اس ذرے کے لیے مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ جہاں جہاں پر اس کی خدائی ہے، وہاں پر ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ حضور کی حکومت، حضور کی سلطنت نہ کسی زمانے کی محتاج ہے، نہ کسی مکان کی محتاج ہے، سارے زمانے حضور کے محتاج ہیں، کل کائنات میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے، اور مصطفیٰ اپنے رب کے محتاج ہیں، اور رب ذوالجلال کے عبد معزون ہیں، عبد مختار ہیں۔ آپ عبد غیر معزون نہیں، عبد معزون یعنی وہ غلام کہ جس کو ہر قسم کا اذن دے دیا گیا۔ آقا نے چابیاں جس کے حوالے کر دی، جس غلام کے حوالے کر دی، جس ملازم و نوکر کے حوالے کر دی، خزانے جس کے حوالے کر دیے، تو وہ غلام اور وہ ملازم عبد معزون قرار پاتا ہے، اور عبد معزون کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا مولا فقط عبد نہیں ہے، فقط غلام نہیں، آپ
عبد معزون ہیں. کیا مطلب؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دونوں جہانوں کی چابیاں عطا فرما کر مصطفیٰ کو مختار کل بنا دیا. حضور محتاج نہیں ہے، کائنات ساری محتاج ہے مصطفیٰ کی. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا کفار پر، منافقین پر، مشرکین پر بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی زیادہ رحم دل ہے، نرم ہے، محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا حیا کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی معیت، آپ کے سنگت والوں کے مقام اور مرتبہ کو اور ان کے معیار کو بیان کیا کہ مصطفیٰ کے ساتھ والوں کو اپنے ذہن کے بنائے ہوئے معیار پر مت سمجھو، اپنے معیار پر انہیں مت پرکھو، اپنے ترازو پر اور اپنے میزان پر مصطفیٰ کے ساتھ والوں کو مت تولو. مصطفیٰ جن رحمت کے ساتھ والوں کو، قریبیوں کو اگر پرکھنا ہے، تولنا ہے، تو اپنے میزان پر نہیں، اللہ نے جو میزان بنایا ہے ذرا اس پر تولو. تو کیا ہے اس کے میزان میں، کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ آپ کسی چیز کو تولتے ہیں تو آپ کے سامنے چھوٹی سی اسکرین پر ڈیجٹ چلتے ہیں، اور اس سے آپ کو بتلاتے ہیں کہ کتنا وزن ہو گیا. وہ ڈیجٹ، وہ جو نمبر نظر آتے ہیں، وہ در حقیقت آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو چیز خریدنا چاہتے ہیں، آخر اس کا وزن کتنا ہوا. تو اس کے بارے میں وہ جو ڈیجٹ چلتا ہے، نمبر چلتا ہے، وہ اس کی حقانیت کو واضح کرتا ہے. یا اللہ جب تیرے بنائے ہوئے میزان پر تیرے رسول کے صحابہ کو تولا تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ خود فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نتیجہ یہ نکلا ہے کفار، منافقین، مشرکین پر یہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں. یہ نتیجہ نکلا. اگر سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، مرید ارادہ کرنے والے، چاہنے والے، صحابہ نے مصطفیٰ کا ارادہ کیا، صحابہ نے مصطفیٰ کے قرب کو چاہا، صحابہ نے مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کو پسند کیا، تو صحابہ ہوئے مرید. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید بھی ہیں اور مصطفیٰ کی مراد بھی ہے. صحابہ نے مصطفیٰ کا ارادہ کیا اور مصطفیٰ نے فاروق اعظم کا ارادہ کیا. صحابہ نے مصطفیٰ کو چاہا اور مصطفیٰ کے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو چاہا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے مصطفیٰ کا قرب پسند کیا اور مصطفیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے قرب کو پسند فرما دیا. صحابہ اگر مرید ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی مراد ہے. خود سرکار دو عالم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین. اے اللہ ان دو مردوں میں سے جو تیری بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے، اے میرے مالک اس کو اسلام کے لیے پسند فرما، اس کو اسلام کے لیے پسند فرما. ابی جہل و ابی عمر بن الخطاب، ابو جہل کو یا عمر بن خطاب، ان دو میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اے اللہ اس کو اسلام کے لیے پسند فرما اور اسلام کو اس کے ذریعے سے عزت عطا فرما. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا احبہما الیہ عمر
رب ذوالجلال نے ابو جہل کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ناپسند کیا، اور اللہ پاک نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنے دین کے لیے پسند فرما لیا۔ ساری کائنات کے اہل ایمان کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اسلام عزت دیتا ہے، اور اسلام جس کو عزت دیتا ہے خدا کی قسم اس سے زیادہ بڑی افضل اور اعلیٰ کوئی عزت نہیں۔ سب سے زیادہ معزز، مکرم، معظم، محترم وہ ہے جس کو اسلام عزت دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے دین کو، اسلام کو عزت دینے کے لیے حضرت عمر کو پسند فرما لیا۔ یہ ہے رسول اللہ کے نزدیک حضرت فاروق اعظم کا معیار، یہ ہے فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ کی عزت و جلال اور وحدانیت کی قسم کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عمر کی تعریف اللہ قرآن میں کرے اور جس فاروق اعظم کی توصیف زبان رسالت باب سے ہو، وہ عمر مصطفیٰ کی بیٹی پر ظلم کرے؟ اللہ وحدہ لا شریک گواہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ عمر ہمارا چنیدہ نہیں ہے، عمر اللہ کا چنیدہ ہے، مصطفیٰ کا منتخب اور پسندیدہ ہے۔ قرآن ان کی تعریف کرے، مصطفیٰ ان کا شان بیان کرے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جن رحمت کی لفظ جگر پہ ظلم کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا ہم کل کائنات کے مشاہدہ، اور یہ بات میں ہر سال دہراتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں، کل کائنات کے مشاہدہ، کل کائنات کے تجربہ، کل کائنات کے علم، کل کائنات کی معلومات، وہ کہ جو ان اصحاب رسول کے حوالہ سے خلاف ہو، ہم ایسے علم کو، ایسے تجربہ کو، ایسے مشاہدہ کو، ایسے دلائل کو، ایسی حجتوں کو، ایسے براہین کو، ایسے ٹھوس ترین مقدمے کو خدا کی قسم کوڑے کی باسکٹ میں ڈالتے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، رسول اللہ نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے، ہم اس کی دل و جان سے تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن فاروق اعظم کی شان بیان کرے، مصطفیٰ فاروق اعظم کی شان بیان کرے، اور آج 14 صدیوں کے بعد جسے اپنے باپ کی حرکات کا نہیں پتا، ایک تو آپ بولتے بھی نہیں، جس کو اپنے ابے کی حرکات کا نہیں پتا، جس کو اپنی ماں کی کوئی خبر نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے 14 صدیوں کے بعد وہ ملا ملوانا اور وہ ذاکر اور ذکر کرنے والا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصارت، آپ کی شجاعت اور آپ کی بے باکی اور دین اسلام کے لیے آپ کے احسان، وفاداری، قربانی، اطاعت، اطاعت و فرما برداری، رسول اللہ کی غلامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کے ساتھ ساری زندگی کو بسر کرنے والا وہ فاروق اعظم قرآن و سنت تو ان کی شانیں بیان کریں اور یہ ان کے خلاف کرے۔ قرآن و سنت سچے ہیں، جو ان کے خلاف بات کرتا ہے وہ آج بھی جھوٹا ہے، وہ صبح قیامت تک جھوٹا ہے، اس کی دلیل جھوٹی ہے، اس کی حجت جھوٹی ہے، اس کی براہین جھوٹی ہے، اس کے مقدمے جھوٹے ہیں، اس کی کتابیں جھوٹی ہیں، اس کی تحریر جھوٹی ہے، اس کی تقریر جھوٹی ہے۔ بس اہل ایمان نے فیصلہ کر دیا ہے، کیا والذین معہ اشداء علی الکفار، اگر 14 صدیوں کے بعد آپ محترم ہیں، ہم محترم ہیں، ساڑھے 14 صدیوں کے بعد 1400 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اگر آپ معظم ہیں، آپ محترم ہیں، آپ مکرم ہیں، آپ افضل ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آپ ساری مخلوقات، ساری کائنات سے اشرف ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور یار 14 صدیوں کے بعد آپ آ کر اشرف المخلوقات بن گئے، تو جنہوں نے صبح و شام اور دوحا کا چہرہ ڈھکا ہے، زیارت کی ہے، دوحا کے چہرے کی تلاوت کی ہے، مصطفیٰ نے پاک کیا ہے، پاکیزگی عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، مصطفیٰ نے اللہ کا تزکیہ کیا ہے، مصطفیٰ نے تصفیہ فرمایا ہے،
آج اگر کسی بزرگ سے پیار کرنے والے کو پوچھے نا میں اب کیا کروں، ایک شاید مجھے کہیں گے تجھے آپ ختم کرتا نام پڑھا لیں گے، میں نے کہا پہلے لینے بندہ بھی ہوگا نارا بھی نہیں لاتے ہیں تو نام بھی ہوتا کیا ہے گھر کی توجہ کرو بڑی خاص بات بھائی. آج اگر کسی اللہ والے کے ساتھ محبت رکھنے والے سے پوچھے کیا حال ہے، وہ کہے گا اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ کا کرم ہے. اور پہلا درجہ وہ کہتا ہے کہ مرشد کا کرم، مرشد کی نگاہ ہے. وہ جو مرشد کا کرم ہوتا ہے نا وہی رسول اللہ کا کرم ہے. وہ جو رسول اللہ کا کرم ہے نا اللہ کی عزت کی قسم حق یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کا کرم. اللہ کرم نہ کرے تو رسول اللہ بھی کرم نہیں فرماتے، اور رسول اللہ نگاہ نہ فرمائے، رسول اللہ کرم نہ فرمائے تو اللہ والا بھی کرم نہیں کرتا. یہ چین ہے اور مضبوط تعلق ہے، استحکام ہے کہ رشتے کے اندر. پیر تب نگاہ کرتا ہے جب اسے کہ چہرے مصطفیٰ سے اجازت ملتی ہے، اور مصطفیٰ اجازت تب دیتے ہیں جب میرا رب اجازت عطا فرماتا ہے. کوئی کسی سے دور نہیں ہے، کسی کا تعلق ٹوٹا ہوا نہیں ہے، منقطع نہیں ہے، جڑا ہوا ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے. تو کہتے ہیں کہ مرشد کا کرم ہے. میں کہتا ہوں اللہ والا اگر نگاہ ڈالے ہزاروں کی تقدیر بدل دیتا ہے. اللہ والا نگاہ ڈالے تو ہزاروں کی تقدیر بدل دیتا ہے. 14 صدیوں کے بعد آنے والا اگر مصطفیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے تو اتنا اعلیٰ ہو جائے کہ نگاہ کرے تو ہزاروں کی تقدیر بدل دے. تو جس کے وسیلے سے لوگوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں اس محبوب کی اپنی نگاہ کا کیا حالت ہوگا. اہل سنت ہمارا دل کبھی بھی تنگ نہیں پڑتا، جس کا دل تنگ پڑتا ہے پہلے ہاتھ جوڑ دیتے. ایک ہاتھ جمعہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جا سکتا. اگر کسی کا دل تنگ پڑتا ہے اسلام کے لیے آئے ہم حاضر ہیں، کبھی گالی نہیں دیتے، جھڑکتے نہیں ہیں. لیکن قرآن سے ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ سب کیا کہتے ہیں اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت بھی اطہار ہے اور مصطفیٰ کی ازواج بھی اطہار ہے. جس کو ملا ہے، جو ملا ہے، جتنا ملا ہے اللہ پاک نے مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمایا. اہل بیت کو جو شان ملا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہر کس نہیں، کبھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو بھی جو ملا ہے وہ علی کا صدقہ ملا ہے. نہ بچنا، جس کو ملا، جو ملا، جب ملا، جتنا ملا، سبحان اللہ کہنے کی توفیق بھی اگر ملی ہے تو ان سے ملی ہے. ہاں جس پر نگاہ ہو گئی تو اس نے سبحان اللہ کہہ دیا، بھلے دل میں کہہ دیا. جس پر نگاہ ہو گئی اس نے بات کو سن لیا، جس پر نگاہ ہو گئی اس نے سن کے مان لیا، جس پر نگاہ ہو گئی اس نے قبول کر لیا. توجہ ہے، جس کو ملا، جو ملا، جتنا ملا، جب ملا، اللہ پاک نے مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمایا. علی پاک کو شان ملی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ. حضرت مخدومہ کائنات کو جو عزت و وقار اور مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ. حضرت پاک کو جو شرف ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ. امام علی مقام کو جو مقام ملا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ. جس کو ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے. صحابہ کو ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ، اہل بیت کو ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ. بلکہ نبیوں کو ملا، رسولوں کو ملا، فرشتوں کو ملا، جبریل کو ملا، جس کو ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ملا. کسی کی یہ نہیں کسی کے اندر اپنا کمال تھا تو اس کو مل گیا. جس کو صحیح شرف ملا،
جس کو صحیح مقام ملا، جس کو درست راہ اور صحیح جانب اور سمت مل گئی، اسے مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے۔ اور جو بہک گیا، جو ضال ہوا، جو مدل ہوا، جو گمراہ ہوا، جو بھٹک گیا، جو بہک گیا، اس کو جو ملا اسے مصطفیٰ کا صدقہ نہیں ملا۔ کیوں؟ مصطفیٰ بھی پاک ہے، مصطفیٰ کا صدقہ بھی پاک ہے۔ تو یہ کبھی بھی خیال نہیں کرنا، میں نے پھر کہہ دیتا ہوں، پھر توجہ دلا دیتا ہوں، آپ کے سامنے پہاڑ سے زیادہ مضبوط ترین اور آسمانوں سے بلند و بالا کوئی مائی کا لال دلیل لے آئے، اور دلیل یہ ہو کہ فلاں کو ملا ہے نبی کا صدقہ نہیں ملا، اس کو ملا ہے اس کی وجہ سے، بولے تو صحیح، اس کو ملا ہے اس کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، وجود کی وجہ سے، کالب کی وجہ سے، اس کے پیکر کی وجہ سے، مجسم کی وجہ سے، اس کو ملا ہے اس کی وجہ سے۔ خدا کی عزت کی قسم وہ جھوٹا ہے، تحقیق شدہ بات ہے، مہر بند یہ بات ہے، اور اس کو کوئی مائی کا حلال ایک لمحے کے لیے اسے ہلا نہیں سکتا ہوں، کھیل کا تو دور کی بات ہے۔ کیا جس کو ملا ہے، جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، اور جب ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، چونکہ آج آپ کی بات کرنی ہے تو فاروق اعظم کو بھی جو اسلام ملا ہے، ان کی سختی، ان کا روب اور ان کی شدت اور ان کی غلظت قلبی، دل کا سخت ہونا اور انقباض ہونا اور دین کے خلاف ہونا، قرآن کے خلاف ہونا کس پر پوشیدہ ہے۔ مصطفیٰ کی نگاہ آئے تھے شہید کرنے کے لیے، نگاہ یار نے خود ان کے دل کو کاٹ دیا، اور وہ جو حصہ تھا غلظت قلبی والا، سختی والا، درستی والا، شدت والا، تنگی والا، کاٹ کر پھینک دیا، اور اپنی نگاہ سے، اپنے فیض سے، اپنے قرب سے، اپنی معیت سے، اپنی سنگت سے اتنا معتبر بنا دیا۔ جب اسلام لے کر آئے تو فرش والوں نے یہاں خوشی کا اہتمام کیا، عرش والوں نے وہاں خوشی کا اہتمام۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور بڑے قریبی ہیں، مصطفیٰ کے چچیرے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ مصطفیٰ نے خود ان کو پالا پوسا ہے، ان کی تربیت کی ہے، نگاہ سے ان کو جام پلائے ہیں، اور وقت کا اور امت کا محدث اور مفسر بنایا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لما اسلم عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، حضور نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل، سرکار فرماتے میرے پاس جبریل آئے، فقالا، آپ عرض کرنے لگے قد استبشر اہل الاسلام اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ آج عمر نے اسلام قبول کیا ہے، عرش والے جھوم اٹھے، آسمان والے خوش ہو گئے۔ اور چھوٹی گردنوں پر اٹھا کر پھرتے رہے، مارے مارے تبلیغ کرتے رہے، کوئی جہاں کو کلمہ پڑھا لے، مسلمان بھی اگر بنا دے پھر انہیں مقبول بنا دیں، پھر انہیں محبوب بنا دیں۔ خدا کی عزت کی قسم ان کا اسلام لانا اور محنت کرنا ایک طرف ہے، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی نیکی ایک طرف، اور ان کی نیکی پھر بھی افضل ہے، محترم ہے، مکرم ہے، اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب رسول جو 9 مسلم تھے، بعد میں اسلام لے کر آئے، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے کی وجہ سے، بکثرت حضور کی غلامی کی وجہ سے
بعض صحابہ نے یہ خیال کر لیا کہ عبداللہ ابن مسعود نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں. احناف کی جتنی فقہ مرتب ہوئی ہے اس میں 95% حصہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی المرتضیٰ کا ہے. فقہی احکام جو مسائل مرتب ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے احکامات اور آپ کے اقوال اور آپ کے ملفوظات اور آپ کی تحقیقات کے مطابق ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان کانا اسلام عمرہ لفتحا، فرماتے ہیں خدا کی قسم بے شک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تنہ تنہا اسلام لانا یہ کل کائنات کی فتح کرنے کے مترادف ہے. اسلام حضرت عمر نے قبول کیا تو وہ ایسے ہے گویا کہ جیسے پوری کائنات فتح ہو گئی. تنہ تنہا فاروق اعظم کے اسلام کا معیار یہ ہے. اس لیے میں نے کہا چھوٹی موٹی گردنوں پہ سارے گھر کا بستر اٹھا کر بھی صبح قیامت تک آپ تبلیغ کرتے رہیں اتنا اجر و ثواب نہیں جتنا حضرت فاروق اعظم کی زندگی کا وہ ایک مرحلہ جب حضور کے قدموں میں گر کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے نوکر بنے. وہ لمحہ جتنا معتبر ہے جتنا افضل ہے معیاری ہے کوئی اتنا معتبر لمحہ نہیں ہے. کہتے ہیں ان کانا اسلام عمرہ لفتحا، کہتے ہیں فقط حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا گویا کیسے ہے جیسے پوری کائنات کو فتح کرنا. وَأَمَارَتُهُ لَرَحْبَةً، اور آپ کی امارت آپ کی حکومت آپ کی خلافت کا دورانیہ آپ کے اصول آپ کے ضابطے آپ کے قوانین آپ کے قواعد امت مسلمہ اور مخلوقات کے لیے خواہ مسلم ہے یا غیر مسلم اللہ کے بندوں کے لیے آپ کی خدمات آپ کا دور خلافت آپ کی مدت خلافت لا رحمتن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت عظیم اور بڑی رحمت ہے. کیا رحمت ہے؟ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کم و بیش اس مخلوق پر اللہ کے بندوں پر رسول اللہ کے غلاموں پر آپ نے سلطنت فرمائی ہے. آپ کی سلطنت سراسر رحمت، آپ کے فیصلے رحمت، آپ کی قواعد رحمت، آپ کے بنائے گئے قانون رحمت، آپ کے ضابطے رحمت، آپ کا لوگوں کا خیال کرنا رحمت، نگہبانی کرنا رحمت، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا رحمت، اللہ کے بندوں کی خبرگیری رکھنا رحمت، آپ کا جہاد کرنا رحمت. حضرت فاروق اعظم کا سارے کا سارا دورانیہ خلافت کا ظلم پر نہیں، جبر پر نہیں، استحصال پر نہیں، بے وفائی پر نہیں، جفا پر نہیں، ظلم پر نہیں. کس پر کھڑا ہے؟ عدل پر کھڑا ہے، انصاف پر کھڑا ہے. کیوں؟ حضرت فاروق اعظم نے اس طرح عدالت کا حق ادا کیا ہے کہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان ان کی عدالت پہ ناز کرتے ہیں. واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت، اللہ کی قسم ہم میں طاقت و جرأت نہیں تھی سرعام بیت اللہ میں جا کے کعبے کے سامنے جا کر طواف کرے اور نماز ادا کرے عبادت کرے. ہم میں کوئی طاقت نہیں تھی. حتی اسلم عمر، کہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لے آئے. جب اسلام لے آئے فلما اسلم، جب آپ نے اسلام قبول کر لیا پھر حضرت فاروق اعظم نے اپنا سینہ دشمنوں کے سامنے کر کے اسلام کو بھی محفوظ کیا ہے، مسلمانوں کو بھی محفوظ کیا. کفار کا، ان کی سختی کا، ان کے ظلم کا، ان کے جبر کا مقابلہ کرنے والا، سامنا کرنے والا فاروق ہے، حضرت عمر ہے. آپ نے سامنا کیا اور ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دے کر کہا پنڈ کے چودھری ہو، اگر یتیم ہونا ہے تو آؤ باہر.
اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو آؤ باہر. اگر تم میں سے کسی کے دل میں اتنی مجال ہے کہ وہ میرا سامنا کر سکتا ہے تو اٹھے, آواز نکالے, بازو لہرائے, مارے للکارا. خدا کی قسم تم رسول اللہ کے پاس بعد میں پہنچو گے, پہلے مجھ عمر کا سامنا کرنا پڑے. کہتے کوئی مائی کا لال اس روز باہر نہ آیا. دروازے جن کے کھلے تھے کھلے رہتے تھے. فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنے بوئے تے باریاں بند کر دی. کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ جیب گوئیاں ہونے لگ گئی. خواتین اور بچے گھر میں باتیں کرنے لگ گئے. بزرگوں نے جا کے بتایا بوئے مارو, باریاں بند کرو, کیا مصیبت ہے؟ میں نہیں پتا. فاروق اعظم اسلام لے آئے. وہ فاروق اعظم فلما اسلم قابلہ, جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو آپ نے ان کا سامنا کیا. حتی دعونا, پھر انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا. فصلینا, ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سائے کے اندر بیت اللہ کے سامنے جا کے اللہ کی عبادت. بعض بیان میں دو کتاریں بن گئی, ایک کے امام حضرت فاروق اعظم اور دوسری کتار کے امام مصطفیٰ جان رحمت کے چچا دان, جن کو خود زبان رسالت معاد سے سید الشہداء کا لقب ملا. سید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو چھاتی چوڑی کر کے تلوار نکال کر بلکہ لہرا کر اور دعوت دے کر للکار کر کہا آؤ جو اسلام کا سامنا کرنا چاہتا ہے. عمر کہتے ہیں پہلے میرا سامنا کرو. جناب سید الشہداء کہتے ہیں پہلے میرا سامنا. کوئی مائی بلال اس کے بعد پھر سامنے نہیں آیا. یہ ہے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا جب انتقال ہو گیا, صحیح بخاری کی روایت ہے 3688 نمبر حدیث شریف, اس کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسد نور پڑا ہوا ہے اور ان کی شان میں اپنے اپنے جملے بیان کر رہے ہیں. اتنے میں ایک بندہ پیچھے سے آیا, اس نے میرے مونڈے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے مڑ کر دیکھا, وہ کوئی اور نہیں, وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے. اور کیا فرمایا, فرحم اللہ یا ابا حفص, اے ابو حفص, اے عمر بن خطاب, اے فاروق اعظم, اللہ آپ پر رحم کرے. جس نے حضرت زہرا پر ظلم کیا ہو, کیا حضرت علی المرتضیٰ اس کے وصال پر دعا کریں گے؟ ظالموں کے حق میں دعا ہوتی ہے. اللہ پر رحم کرے. اور بڑا خوبصورت جملہ ہے, خدا کی عزت کی قسم دونوں جہاں میں اتنا وزن نہیں جتنا قیمتی جملہ میرے مولا کا ہے. قسم کھا کر کہا, اللہ کی قسم, ما خلفت احدا, ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ عز وجل بمثل عملہ منک. اے عمر, خدا کی قسم آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ چھوڑا ہی نہیں کہ جس کے بارے میں علی یہ کہے کہ یا اللہ, تمنا کرے یا اللہ میرے جو اعمال ہیں جب میں تیرے دربار میں حاضر ہوں, تجھ سے ملاقات کروں, فلاں بندے کے عمل جیسا میرا عمل ہونا چاہیے اور اس حال میں تجھ سے ملاقات کروں. اے عمر, آپ نے اپنے بعد کو چھوڑا ہی نہیں ہے. لہذا میں یہ دعا کرتا ہوں جب میں علی اللہ سے ملاقات کروں تو میرا نامہ اعمال ایسا ہو جیسا اے عمر آپ کا نامہ اعمال. بکواس کرنے لگے, وہ جو بخاری شریف ان کی ہے, ان کی روایتیں, ان کی حدیثیں انہوں نے گھر لیے. میں نے کہا نالائق کے بچے, تجھ پہ وہی اترتی ہے. ہمارا ان احادیث پر, ان روایات پر, ان اقوال پر اور اہل بیت پر کل بھی آنکھیں بند کر کے یقین کعبے تھا. آج بھی خدا کی قسم اپنے ماں اور اپنے باپ کی بات سے زیادہ یقین
ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کی بات پر فرمایا ما خلقت احدا احب الی ان القى اللہ عز وجل. اے عمر آپ نے تو بندہ چھوڑا ہی نہیں ہے، یعنی آپ سے افضل، آپ سے اعلیٰ، آپ سے عمدہ، آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ شانوں والا آپ کے بعد ہے ہی نہیں کہ میں علی تمنا کروں کہ آپ کے بعد کسی اور بندے کے بارے میں کہ جیسا اس کا نام اعمال ہے مجھ علی کا نام اعمال ہو. نہیں، اے عمر یہ آپ کی شان ہے. تمنا میں یہ کرتا ہوں جب اللہ سے میں علی ملاقات کروں تو میرا نام اعمال آپ کے جیسا ہونا چاہیے. اور ایک اور روایت میں فرمایا قال علی رحمہ اللہ ابا حفص، اے ابو حفص اللہ آپ رحم فرمائے، ما احد احب الی بعدی، فرمایا اے عمر آپ کے بعد آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں، کوئی ہے ہی نہیں آپ کے بعد جو مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہو. یہاں محبت کا دعوے اور محبت کی باتیں اور اصحاب کے بارے میں اگر کوئی کمینہ بات کرتا ہے ان کے خلاف بات کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کی بات جھوٹی ہے، اس کی دلیل جھوٹی ہے، اس کی تقریر جھوٹی ہے، اس کی تصریح جھوٹی ہے، اس کی تحریف جھوٹی ہے، وہ جھوٹا، اس کی ماں جھوٹی، اس کا باپ جھوٹا، سارا زمانہ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر علی کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں خدا کی قسم وہ آپ کے کوثر سے بھی زیادہ پاک ہے کہ ہوتا ہے. کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر مصطفیٰ کو ناز ہے، جن پر اصحاب رسول کو ناز ہے، جن پر اہل بیت کو ناز ہے، جن پر حضرت علی کو ناز ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم نے جن کی قدم پر قدم جن کی شانیں بیان کی ہیں حضرات، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال چند لوگ جو عجمی تھے وہ مل گئے اور باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ظاہر اپنے اپنے ملکوں سے آئے تھے، ان کو رہن سہن کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فاروق اعظم ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے طور پر بہت سارا بیت المال سے مال کو جمع کر لیا ہوگا اور بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، بڑی ان کی تنخواہ ہوگی، یہ تو لوٹ کے کھا گئے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ذہن میں باتیں آنے لگ گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. باتیں کہیں پر، میٹنگ کہیں پر، ڈاکٹر شریف کہیں پر، راز کی باتیں کہیں پر، سرگوشیاں کہیں پر. فاروق اعظم نے انہوں کہنے کے انہوں بندیاں بلائے، میں ذرا لا کر لاؤں کو میرے پاس، لا کر لے کر آئے. کہا اللہ کے بندوں کیا سوچتے ہو کہ میں نے بڑا مال کھا لیا بیت المال سے؟ میں بتاؤں میں نے کیا کھایا ہے؟ میری تنخواہ ہے کیا تنخواہ ہے میری؟ یہاں چور، چکے، ڈاکو، راشر، زانی، شرابی، کبابی، بے ایمان جنہیں اپنی عزت، اپنی ناموس، مقدم، محترم، محبوب قرآن، مصطفیٰ، رسول اللہ، دین، شریعت، مذہب، اسلام، قرآن، پاکستان، جن کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں، ایسے بدبخت لوگ کہ بعض اللہ زبان سے بات کریں تو قرآن و سنت کی ناموس کی بات کریں، اور جب موقع ملے تو سب سے بڑے گستاخ قرآن، سب سے بڑے گستاخ رسول اور ناموس رسالت مآب اور حرمت قرآن سے غداری کرنے والوں کے ساتھ جا کر میٹنگ کریں، کھائے پیے بغل لیے ہو. میکرون ان کا باپ لگتا ہے، ادھر اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کے دل زخمی اور دکھے ہوئے. رمضان کی ابتدا میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، 10 ذی الحج کو عید والے روز حج کی ادائیگی کے بعد حجاج فارغ ہو رہے ہیں اور عین مسجد کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے نسخے کی بے حرمتی کی گئی، اور ان میں جا کر چکریاں اور بکریاں کھانے پینے. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا یا ان کے کسی جانشین کا دور ہوتا، قرآن مجید کے نسخے کو جلانا تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کے نسخے پہ آنے والے
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہو رہا تھا کہ ان بے غیرتوں کے ملک کو جلا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. ایک آیت کی، ایک حکم کی اگر کوئی پیروی اور اطاعت و فرما برداری نہ کرے، فاروق اعظم کی تلوار فیصلہ کرتی ہے. سورۃ النساء پڑھنا، اللہ توفیق دے تو آیت نمبر 60 پڑھنا اور اس 60 کے تحت پڑھنا، آپ کو پتہ چلے کہ فاروق اعظم کی عدالت، آپ کا انصاف، آپ کی حکومت، آپ کی تلوار ناموس قرآن کے لیے اور ناموس رسالت مآب کے لیے ہر تک ہر لحظہ بیان سے باہر رہتی تھی. آپ مدینہ میں موجود تھے، فلسطین بیت المقدس شام کا کوئی علاقہ اس وقت کے ارادہ تھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے قلعوں میں بند اپنے لاکھوں فوجیوں کے حصار کے اندر بھی وہاں کے کیسر اور عراق کے کسرا بڑے بڑے بدماشوں کے پاؤں لڑکتے تھے، بدن پہ ڈھکا کاری ہوتا تھا، راشا کاری ہوتا تھا، ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا، پانی پیتے تھے تو پانی کپڑوں پہ گر جاتا تھا جب حضرت فاروق اعظم کا نام آتا. آج کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے، کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے. آج خدا کی اس دور کا اگر آپ اپنے سامنے منظر لے کر آئے، وہاں کے شیر بھی ان کی سطوت سے ڈرتے تھے، لرزتے تھے، اور آج کے 12 کتے بھی بھونک رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اتنی جرأت، اتنی جسارت، کیا وجہ ہے؟ ہم اندر سے کمزور ہو گئے. ہمیں مال سے، دولت سے محبت ہے، پیار ہے. یہ میرے سامنے یہ قرآن اور حدیث لکھے ہوئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم معاف کر دینا مجھے. ہم نام تو لیتے ہیں، ہمارا ایمان تو ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، ہم کامل نہیں ہیں اس محبت میں. ہم رسول اللہ کے محبت کا اور اس کے رسالت معاف کا، آج کے مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، ریلیاں بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ میری جن بھی قربان، میری جان بھی قربان، میری اولاد بھی قربان، میرا مال بھی قربان، میرا گھر بار قربان، میرا سب کچھ قربان. نہیں ہے قربان کچھ بھی. میں نے دیکھا پچھلے جمعہ مبارک کو ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کا واسطہ ہے چند منٹ کے لیے قرآن کے لیے باہر نکلنا. یہ گئے اور وہ گئے. آپ کو اپنی جائیداد، آپ کو اپنا کاروبار، آپ کو اپنے گھر بار، آپ کو اپنی ضروریات، آپ کو اپنی مصروفیات پیاری ہے. قرآن کی حرمت کے لیے کون نکلتا ہے؟ یہ ذہن کے اندر شیطان ڈالتا ہے، تو کر کی لے گا، تو کر کی لے گا، تو کر کی لے گا، او داکی ہے اور دفاع ہو کچھ بھی نہ ہوئے. آپ کو پھر وہ مائی چنگی نے جو سود کی پٹی لے کر آ گئی، یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، اس کے پاؤں میں آنے والے نارائن کو بھی نہیں خرید سکتی. چلو خریداروں میں صحیح، میں لگ جاؤں. آپ کے میرے ہاتھوں نے کون سے چنگے کام کیے؟ ہم کیا اول فول نہیں بولتے، کیا مغلظات نہیں بکتے، کیا تھا نہیں کرتے. امام و مقتدی سارے ایک صف کے اندر ہم لوگ کھڑے. ہمارے کام، ہماری زبان، ہماری رام، ہمارا وجود، ہمارا قائد کیا کچھ نہیں کرتا. چلو جہاں پہ اتنے گناہ بدکاریاں صحیح، وہاں پہ ایک لمحے کے لیے قرآن کی حرمت کے لیے کچھ دیر اپنے بدن کو جلائیں گے تو صحیح نا. یہ تو کہہ سکے کہ نا مالک کچھ بھی نہیں کر سکے، کمزور تھے، دنیا دار تھے، دنیا سے پیار ہو گیا تھا، جال میں جکڑے گئے تھے، دلدل میں پھنس گئے تھے، کچھ نہیں کر سکے. مگر جب قرآن کی حرمت کی بات آئی تھی، اور تو کچھ نہیں کر سکے، جلا نہیں سکے، بٹا نہیں مار سکے، روڑا نہیں پھینک سکے، نہیں اچھال سکے، آنکھیں نہیں نکال سکے، وہ اپنی چھوڑی چھاتی نہیں دکھا سکے، روک نہیں ڈال سکے، مالک کچھ نہیں کر سکے، کمزور تھے، ضعیف تھے، ناتوا تھے، ضعیف تھے، کچھ نہیں کر سکے. مگر مالک ہاں ایک ہے کہ 2-4 قدم ہم چلے تھے تیرے قرآن کی حکمت کے لیے. تیری میری نگاہ میں یہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے کیا اثر ہوا اس بات میں؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوا. مگر آپ کو اس کی جزا کیا مل سکتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں لا تحقرن شیئا من المعروف، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا. تو آج دوبارہ پھر
میں آزمائش نہیں کروں گا. اللہ مجھے آپ کی یا کسی اور کی آزمائش کرنے سے محفوظ رکھے. جو بندہ آزمائش کرتا ہے نا، جو آزماتا ہے نا، وہ آزمایا جاتا ہے. میں دیکھنا چاہنا سا، مت دیکھو. تم دیکھو گے تو کوئی تمہیں دیکھے گا، کوئی نہ دیکھے گا تو پھر وہ دیکھے گا. کسی کو آزماؤ مت، آزمائے جاؤ گے. کسی کا امتحان مت لو، تمہارا امتحان لیا جائے گا. واللہ باللہ تعالیٰ کوئی امتحان اور آزمائش کے لیے نہیں کہہ رہا. لیکن یہ چند قدموں کے لیے یہ باہر نکل کر قرآن مجید فرقان حمید کی حرمت کے لیے آج پھر ایک چھوٹا سا مظاہرہ اور احتجاج ہے. اپنی اس گلی کے اندر ہی آپ نے چھوٹا سا 2-4 گھر جو ہے یہ 10-12-20 قدم چلیں گے اور وہ خیر کریں گے. شاید کہ ہمارا حصہ پڑ جائے، ہم لائن لگنے والوں میں لگ جائیں. سنتیں پڑھ کے جایا کریں، صلاۃ والسلام پڑھ کے جایا کریں، مت بھاگا کریں. ساری زندگی پڑھی ہے بھاگنے کے لیے. بات کیا ہے؟ لوگوں نے باتیں کی، بس میں بات کو جلدی جلدی ختم کر دوں. لوگوں نے باتیں کی، پتہ نہیں کتنا کھا گئے ہیں، کی کچھ کر لیا انہیں، کی کچھ بنا لیا انہیں. میں ادھر آؤ، بلایا ہم سب. جب بلا لیا نا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انا اخبرکم بمستحل منہ. فرمایا میں تم کو بتاتا ہوں کہ میرے لیے بیت المال سے کتنا مال دینا حلال اور جائز ہے. وقت کا امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ کا مالک اور وارث اور امیر المومنین ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہے میرے لیے حلال. اور میرے بھائیو، یحل لی حلتان، بیت المال سے میرے لیے جائز ہے فقط 2 کپڑے، 2 ہلے. ہلا کہتے ہیں ایک اوپر کی چادر کو اور ایک دامن، یعنی ایک جوڑا. تو فرمایا یحل لی حلتان، میرے لیے فقط 2 جوڑے حلال ہیں. 2 جوڑے بیت المال سے میرے لیے لینا جائز ہے. حلۃ فی الشتاء، ایک سردیوں میں، وحلۃ فی القیس، اور ایک گرمیوں میں. 2 جوڑے لیتا ہوں، ایک سردیوں میں لیتا ہوں اور ایک گرمیوں میں. اور بعض بیان میں ہے جب گرمیاں آتی تھی تو سردیوں والا جوڑا جمع کروا دیتے تھے. سردیوں کا لیتے تو گرمیوں والا جمع کروا دیتے. یہاں تو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا 2 جوڑے میں لیتا ہوں. وما احج علیہ واعتمر من الزہر، اور حج یا عمرہ کرنے کے لیے میں سواری لیتا ہوں بیت المال سے. حج و عمرہ کر کے واپس آتا ہوں تو وہ سواری پھر بیت المال میں جمع کرا دیتا ہوں. تو میں یہ میں لیتا ہوں. رہ گئی بات کہ ہم کھاتے پیتے کیا ہے، میرے بچے کیا جائیدادیں بنا لی ہیں اور بڑی پراپرٹی اور بڑا پیسہ جمع کر لیا ہے، یہ کیا لیتے ہیں؟ سنو، میں اپنے ہر ریال کے لیے کیا لیتا ہوں. میں وقوت اہلی کقوت رجل من قریش، قریش کا ایک متوسط طبقے کا جو آدمی ہے، نہ بہت امیر نہ بہت غریب، جو درمیانہ طبقے کا آدمی ہوتا ہے، اس ایک آدمی کی جتنی تنخواہ ہے، اس ایک آدمی کا جتنا کھانا اور خرچہ ہے، میں عمر بس اتنا خرچہ لیتا ہوں. ثم انا بعض رجل من المسلمین یصیبنی ما اصابہ، بس اتنا خرچہ لے لیتا ہوں اور اسی میں گزارا کرتا ہوں. گزارا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، گزارا نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. اس سے زیادہ میں نہیں لیتا، اس سے زیادہ میں نہیں لیتا. جب ریل میل ہوتی نا، مال اور دولت کے انبار لگ گئے، لوگ آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے. حضرت حفصہ زوجہ رسول ام المومنین آپ کی بیٹی کے پاس، اما جان اب تو ریل فیل ہو گئی ہے، عمر ہے، دن چھنا آٹا کھاتے ہیں، موٹی روٹی کھاتے ہیں، موٹا کپڑا پہنتے ہیں، کوئی آسائش نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی آرام نہیں. وجود کو انہوں نے اپنے پر شدت کو، تنگی کو، مصیبت کو، عسرت کو اپنے پر لازم کر رکھا ہے. اب مال ہی مال ہے. ہم سارے سرکردہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ. ہم آئے ہیں، مشورہ کیا ہے، امیر المومنین ہے، ڈھاٹ بات ہونی چاہیے، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ مسلمانوں کا امیر ہے، حاکم وقت خلیفہ ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرت عمر اپنے ابا جان سے بات کریں. آپ تو ام المومنین بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہیں، تھوڑی نرمی کریں، اپنی جان پہ مہربانی کریں، آسانی کریں. آٹا چھان کر روٹی بنایا کریں، پتلی روٹی کھایا کریں، اچھا کھانا کھایا کریں. جو کتب تفسیر کے اندر، تاریخ کے اندر ہے نا کہ آپ کیسا کھانا کھاتے تھے، بس اتنی بات سمجھ لینا. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ کھانے والا ہوتا ہی نہیں تھا.
اور بھی بہت کچھ لکھا لیکن میں وہاں پہ بات نہیں کروں گا، ٹائم بھی نہیں. تو آپ مہربانی کریں، مشورہ کریں، آپ اس سے درخواست کریں. تو حضرت حفصہ ان کی بات پہ انہوں نے ایگری کیا، مطمئن ہو گئی، اپنے بجان کے پاس گئی اور جا کے یہ بات پوری کر دی کہ جبھی مسلمان آئے ہیں، صحابہ آئے ہیں، سرکردہ آئے ہیں، مہربانی کریں روٹی چھان کے پتلی روٹی کھایا کریں، اچھا کھانا گھر بنایا کریں اور اچھی سی رہائش کو اختیار کر لیں، سواری کو اختیار کر لیں. ابا جی مہربانی کریں، صحابہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں، مسلمان آپ کو اجازت دے رہے ہیں، سنو. حضرت ہم کیا کہتے ہیں، یا حفصہ، اے جان امت، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اے میرے دل کے ٹکڑے، یا حفصہ سننا بھائی، نصحتی قومک وغششتی اباک. آپ نے اپنی قوم کے ساتھ تو خیر خواہی کی مگر اپنے باپ عمر کے ساتھ بے وفائی کی. آپ قوم کی بات سن کے آ گئی ہیں اور ان کا دل رکھنے کے لیے آپ نے اپنی قوم سے خیر خواہی کا ارادہ کیا، اپنے باپ عمر کے ساتھ آپ نے بے وفائی کیا. حفصہ آپ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ بے وفائی کی. حضرت ام المومنین کی چیخیں نکل گئی اور فرمایا انما حق اہلی فی نفسی و مالی. بس یہ آخری جملہ ہے، انما حق اہلی و نفسی و مالی. اے میری جان، آپ لوگوں کو، میری اولاد کو، میرے اہل میں، میرے نفس میں، میری ذات میں اور میرے مال میں کے بارے میں بولنے کا حق ہے. آپ میرے بارے میں بات کر سکتے ہیں، میرے اہل کے بارے میں، میرے مال کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. فَأَمَّا فِي دِينِ وَأَمَانَتِ فَلَا. کان کھول کر سن لو، اے میرے بچوں کان کھول کر سنو. تم لوگ فاروق اعظم پر تو بات کر سکتے ہو، عمر میں بات کر سکتے ہو، مگر میرے دین پر تمہیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں. مسلمانوں نے، اللہ نے جو میرے ہاتھ میں امانت دی ہے، اس امانت کے بارے میں تم کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. خبردار. آج پتر کہتا ہے ابا سردے سے کیتا کیا، ابا تیرا چیتی ہاتھ پہ ہے، تیری فلانا گل بات ہے، کیتا کیا سارے سے. ہم اوروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی دنیا اور اپنی قبر اور اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. سن لو، میرے بارے میں بات کرو تمہیں اختیار ہے، میرے دین کے بارے میں بات کرو، میری امانت کے بارے میں بات کرو تمہیں اختیار نہیں. جب اتنی صداقت، اتنی سچائی، اتنا اخلاص، اتنی وفا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و اتباع ہو، خدا کی قسم پھر شام میں بیٹھے ہوئے قلعے بند فوجیوں کے حصار کے اندر بھی دشمنوں کیسروں کی شرح کے ماتھے پر پسینہ نہ آئے تو پھر کیا آئے. جب دنیا دار ہو جائے، دنیا کے کتے بن جائیں، دنیا کے وفادار ہو جائیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں. میں نے کسی جمعہ مبارک کو کہا تھا یہ مال، یہ دولت، یہ گناہ بندے کو کمزور کر دیتے ہیں، نیکی بندے کو جرأت مند کرتی ہے، اخلاص بندے کو جرأت مند کرتا ہے. اخلاص کے باہر پھر کی مثال نہیں دی جا سکتی. دوستو، آج جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس میں ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہمارا گناہ ہے. آج اپنی کتاب حیات کو کھولو، اس کو پڑھو، جہاں پر کمی کوتاہی ہے اپنی زندگی میں اس کو ریموو کرو. آج اختیار ہے. چیپٹر کلوز ہو گیا تو میرے بھائی بس پھر کچھ نہ کر سکو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا شرف حاصل